أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات علماء کرام، عمائلین بستی، سامعین اعظام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اور اس اجلاس کی انتظامیہ کمیٹی کو اور اس میں جتنے بھی تعاون کرنے والے احباب ہیں سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ حضرات نے دینی اجلاس کو سجایا ہے، اللہ تعالی آپ حضرات کی دنیا اور آخرت کو سنوارے اور سجائے. آمین. میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہے. ماحول کمپیوٹر کا ہے، وقت کمپیوٹر کا ہے. کمپیوٹر میں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر، دوسرا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک، تیسرا ہوتا ہے سافٹ ویئر. یہی 3 چیزیں کمپیوٹر کے اندر ہوا کرتی ہیں. ہارڈ ویئر کا مطلب ہے مانیٹر، اور اس کے اندر جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہارڈ ڈسک، جو کمپیوٹر کی جان ہوتی ہے، کمپیوٹر کا دل ہوتا ہے. تیسری چیز ہے سافٹ ویئر، جو اس ہارڈ ڈسک کے اندر ڈالا جاتا ہے. سافٹ ویئر اچھے بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور برے بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اسی طرح انسان کا بدن ہے، اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں. ایک ہے انسان کا بدن مانیٹر کی طرح، دوسرا انسان کے بدن میں ہے ہارڈ ڈسک جس کو دل کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز سافٹ ویئر ہے کہ اس دل کے اندر جو چاہے آپ ڈال دیں. سافٹ ویئر اچھا بھی ڈالا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر برا بھی ڈالا جا سکتا ہے. آپ اپنے دل کے اندر جو چاہے ڈالیں، اچھی چیز ڈالیں یا بری چیز ڈالیں، جو ڈالیں گے اس کے اندر وہ چیز پڑی رہے گی. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اچھا سافٹ ویئر ڈالیں، اللہ تعالی کی محبت ڈالیں، اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں، قرآن سے محبت ڈالیں، نماز سے محبت ڈالیں، حضرات علماء کرام سے محبت ڈالیں، اور اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، اور جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. یہ ہے اچھا سافٹ ویئر. کمپیوٹر کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے وائرس، ہے نا؟ اور وائرس کیا ہے؟ وائرس کیا ہے؟ وائرس ایک ایسی زہریلی چیز ہے جو کمپیوٹر کو چلنے سے روک دیتی ہے. اگر وائرس داخل ہو گیا تو کمپیوٹر کام نہیں کرتا، ہارڈ ڈسک کام نہیں کرتا. اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر، ہارڈ ڈسک کے اندر بھی وائرس داخل ہوتا ہے. وہ وائرس کیا ہے؟ شیطانی خیالات. مدارس سے دوری، مساجد سے دوری، مکاتب سے دوری، علماء سے دوری، قرآن سے دوری، ماں باپ سے دوری، سماج کے اچھے لوگوں سے دوری، شریعت اسلامیہ سے دوری. یہ وائرس ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. جب یہ وائرس
یا کمپیوٹر میں وائرس داخل ہو جائے تو اس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اینٹی وائرس ڈال دو. یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وائرس ختم ہو جائے اور وائرس جلدی داخل نہ ہو. اسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دلوں میں بھی اینٹی وائرس ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ اینٹی وائرس کیا ہے؟ وہ ہے خدا کا خوف، خدا کا ڈر. جب تک انسان کے دل کے اندر خدا کا ڈر پیدا نہیں ہوگا اور تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کے بدن سے کوئی اچھا عمل نہیں ہو سکتا. یہ ڈر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ڈر اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہا امیر المومنین کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا امیر المومنین نے کہا میں گزرا ہوں. حضرت ابی نے پوچھا جب گزرتے ہیں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ کہا کہ اس طرح گزرتے ہیں کہ اپنے کپڑے کو دونوں طرف سے سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کانٹا میں پھنس کر کپڑا پھٹ نہ جائے یا بدن زخمی نہ ہو جائے. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا امیر المومنین اسی کا نام ہے خدا کا خوف، اسی کا نام ہے خدا کا ڈر کہ زندگی اس طرح گزارو کہ کسی موقع پر خدا کا حکم نہ ٹوٹ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر یہ اینٹی وائرس خدا کا خوف، خدا کا ڈر نصیب فرمائے. ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا سافٹ ویئر اپنے دلوں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ. جب ہم اس بات کے لیے تیار ہیں تو میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمُ الثَّلَاثُ. اے میرے امت کے لوگوں، تمہاری دنیا کی صرف 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. تمہاری دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 چیزیں میری نظر میں بڑی اچھی ہیں. ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں عورت سے مجھے محبت ہے، لیکن عورت سے محبت کیوں ہے اتنا کہہ کر چھوڑ دینا یہ نبی پر الزام ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں تشریف لائے تھے اس سماج اور سوسائٹی میں عورت کی کوئی عزت نہیں. یہاں تک کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنے لیے عیب کی وجہ سمجھتا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ اگر میرے گھر میں بیٹی زندہ رہے گی تو میری توہین ہوگی. باپ اپنے ہاتھ سے اپنی زندہ بیٹی کو گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال دیتا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اسلام قبول کرنے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، میں نے بیوی کو تاکید کی اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو فوراً گڑھا کھود کر دفن کر دینا. لیکن میری بیٹی پیدا ہوئی، بیوی نے دفن نہیں کیا، پڑوس کے گھر میں رکھ دیا. میں سفر سے واپس ہوا، وہ بچی میرے گھر میں آتی جاتی کھیلتی کودتی، مجھے اس سے محبت ہوئی. کتنی اچھی بچی ہے، کتنی معصوم بچی ہے، ہنستی کھیلتی ہے کودتی ہے. مجھے بھی اس سے لگاؤ ہو گیا کہ بڑی پیاری بچی ہے. جب 8 یا 9 سال کی ہوئی میری بیوی نے کہا کہ
کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، میں فوراً پلان تیار کیا۔ میں نے بیٹی سے کہا بیٹی تیار ہو جانا، کل تمہیں لے کر کہیں چلوں گا۔ بیٹی تیار ہوئی، میں کدال لیا، بیٹی کو لیا، جنگل گیا، گڑھا کھود رہا تھا، مٹی میرے کپڑے پر پڑتی۔ بیٹی یہ کہتی ابو آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑے پر مٹی گر رہی ہے، مٹی پڑ رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے ابا کے بدن پر مٹی لگ جائے۔ کوئی بیٹی سے گوارا نہیں کرتی، کوئی بیٹا اسے گوارا نہیں کرتا کہ میرے ابو کے کپڑے پر مٹی پڑتی رہے۔ بیٹی مٹی کو جھاڑ دیتی تھی، جب بچی کے سائز کے مطابق، ہائٹ کے مطابق گڑھا کھود دیا، بیٹی کو اس میں ڈال دیا، مٹی ڈالتے جا رہا ہے، ڈالتے جا رہا ہے۔ وہ معصوم بچی کہتی ہے ابو آپ مجھے کیوں مٹی میں دفن کر رہے ہیں؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز آپ سے نہیں مانگوں گی۔ میں نہیں کہوں گی کہ فلاں چیز لا کر مجھے دیجیے۔ میں اپنی کسی خواہش کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کروں گی۔ آپ بالکل بے فکر رہیے، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے کہ آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں بچی بول رہی تھی، میرے دل پر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتا جا رہا ہے، آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر یا کسی اور صحابی نے کہا ارے بس کر، اب کتنا سنائے گا، پیغمبر کو کتنا رلائے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اس کو چھوڑ دے، اس کو سنا لینے دے اور مجھے سن لینے دے۔ میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں پیغمبر اس سماج میں تشریف لائے تھے جس سماج میں عورت کی، بچی کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اس کی توہین نہ کرو، اس کی تذلیل نہ کرو، اس کو اتنی بے عزت نہ سمجھو، بے حیثیت نہ سمجھو۔ بڑی عزت والی ہے عورت، بڑی وقار والی ہے، اس کی شان ہے، اس کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عورت سے محبت ہے، دنیا والا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس سماج میں، اس سوسائٹی میں پیغمبر تشریف لائے تھے، اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے محبت ہے، اس کو زندہ دفن نہ کیا کرو۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور پیغمبر نے بتلایا اگر عورت تیری ماں ہے تو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور مت جا، تیری ماں تیری جنت ہے، اس کی خدمت کر لے، اس کو راضی کر لے، اس کو خوش کر لے۔ اگر تیری ماں خوش ہو گئی، تیرا باپ خوش ہو گیا تو تیری جنت تیرے گھر میں ہے۔ فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، اے میری امت کے لوگوں، جنت ڈھونڈنے کے لیے کون سے شہر میں جا رہے ہو؟ جنت تمہارے گھر میں ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ اور یاد رکھیے ماں باپ کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک انسان اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پہنچ پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے اس آدمی سے دنیا میں ملا دے جو جنت میں میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جا فلاں جگہ، ایک قریشی ہے، گوشت کاٹتا اور بیچتا ہے، اس کے پاس چلا جا۔ پیغمبر ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے، وقت ہوا دکان بند کرنے کا، دکان بند کیا اور گھر میں آیا، کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگا، 2 ٹوکری تھی، وہ نوجوان ٹوکری لقمہ چھوڑتا، کبھی ایک ٹوکری میں کبھی دوسری ٹوکری میں۔ اسی دوران
دروازے پر کسی نے دستک دیا. یہ نوجوان باہر دیکھنے کے لیے گیا کہ کون ہے. دیکھ کر کے آیا اور پھر لقمہ ڈالنے کے لیے اس ٹوکری میں جھانکا، زنبیل میں جھانکا، دونوں میں جھانکا اور دیکھا اور مسکرایا. حضرت موسیٰ نے پوچھا تم باہر گئے اور یہاں آئے، ٹوکری میں زنبیل میں دیکھا اور مسکرائے، کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا بات اصل یہ ہے کہ اس دونوں زنبیل میں ٹوکری میں ایک میں میرے ابا ہیں، دوسرے میں میری اماں. میں دونوں کو لقمہ توڑ توڑ کر کھلا رہا تھا. پوچھا ہنسا کیوں؟ کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کی روح نکل چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماں باپ کی روح نکلنے پر، انتقال پر آدمی روتا ہے کہ ہنستا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پہلے آپ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ ہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ خاموش رہیں. اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ ہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ دونوں کبھی آپس میں ملے نہیں تھے، اجنبی ہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں موسیٰ ہوں؟ کہا کہ میرے ابا میری اماں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ حضرت موسیٰ کی زیارت نہ ہو جائے. میرے ابا اور اماں کی موت ہوئی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام. کیا وہ نوجوان کبھی سوچ سکتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا؟ لیکن ان کے ماں باپ کی دعا نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا موقع عطا کر دیا. یہ ہے ماں باپ کی دعاؤں کی طاقت. بہرحال اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے. اگر بہن کی شکل میں ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی اپنی سکی بہن نہیں تھی، دودھ شریف بہن کی حلیمہ کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ ایک عورت، ایک خاتون سواری پر سوار ہو کر آ رہی ہے، قریب آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی احترام میں کھڑے ہو گئے. جب وہ خاتون اپنے سواری کو لے کر بالکل قریب آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی اترو نہیں، اپنے سواری پر رہو. اور پیغمبر نے اپنی مبارک چادر نیچے بچھائی اور کہا اس خاتون سے کہ تیرا مقام یہ ہے کہ تو زمین پر پیر مت رکھ، تو نبی کی چادر پر پیر رکھ. اس خاتون کا احترام اتنا کیا. صحابہ پوچھے کون ہے؟ کہا کہ یہ سیما ہے، میری دودھ شریف بہن ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پیغمبر جس کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دے وہ کتنی قدر و منزلت والی ہوگی. یہ اپنی سکی بہن نہیں، یہ دودھ شریف بہن ہے، لیکن پیغمبر نے بہن کا یہ احترام کر کے بتلایا. اسلام نے بہن کا مقام یہ ہے. اگر بیٹی ہے، کہا کہ 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں کسی کو ہوں، صحیح تعلیم و تربیت کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے. تو پیغمبر نے یہ مقام و مرتبہ بتلایا. تو پیغمبر نے اس لیے کہا کہ مجھے عورت سے محبت ہے کیونکہ اس زمانے میں عورت کی کوئی قیمت اور قدر نہیں تھی. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو مجھے پسند ہے. خوشبو کیوں پسند ہے؟ یہ طہارت، صفائی اور ستھرائی
کبھی پیغمبر فرماتے ہیں طہور شطر ایمان، پاکی صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، النظافت نصف ایمان، صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے۔ یہ جو پیغمبر علیہ السلام صفائی اور ستھرائی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ فرشتے آیا کرتے تھے۔ پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدن کی بدبو سے کسی فرشتے کو تکلیف پہنچے، جبکہ پیغمبر کا بدن معطر تھا، خوشبودار تھا۔ یہ پیغمبر نے اپنے لیے نہیں کیا بلکہ امت کو میسج دینا چاہا، اے میری امت کے لوگوں، ہمیشہ صاف ستھرا رہا کرو۔ اسی لیے شریعت نے کہا کچی پیاز کھا کر، کچا لہسن کھا کر، بیڑی یا سگریٹ پی کر، منہ صاف کیے بغیر اللہ کے گھر میں نہ جاؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، تم جس کے بغیر میں نماز پڑھو گے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ پاک اور صاف کہا کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو اذان ہو گئی ہے، ہمارا نوجوان کہتا ہے آج پاک نہیں ہے، کل سے شروع کریں گے۔ افسوس، ہم جس نبی کی امت ہیں اس نبی کا حال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام راستے میں چل رہے ہیں، پیشاب کی ضرورت آئی، آپ نے پیشاب سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد آپ نے فوراً تیمم کر لیا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان وضو کر سکتا ہے، پانی موجود ہے، تو اس کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، آپ نے تیمم کیوں کر لیا؟ بتلایا سامنے پانی موجود ہے، وہاں چلتے اور وہاں جا کر آپ وضو کر لیتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھ میں جانتا ہوں کہ سامنے پانی ہے، لیکن میرا حال یہ ہے میں نے اس لیے تیمم کر لیا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس پانی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پانی تک پہنچنے سے پہلے میری روح نکل جائے، میں نہیں چاہتا کہ ناپاکی کی حالت میں میری روح نکلے۔ یہ پیغمبر کا حال ہے، لیکن اس پیغمبر کے ماننے والے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ طہارت نہیں، صفائی اور ستھرائی نہیں، نماز کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ غسل کر لیں گے تب جائیں گے، کپڑا پاک نہیں ہے، بدن پاک نہیں ہے۔ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں اس پیغمبر نے تعلیم دی ہے کہ اپنے بدن کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو، کس وقت تمہاری موت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کورونا کال میں ہم نے کتنے نوجوانوں کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، کتنے نوجوانوں کا جنازہ اٹھایا، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، اور آئے بھی نوجوانوں کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اور آج کل زیادہ تر ہارٹ اٹیک 30 اور 40 سال کے درمیان کے آدمی کو ہو رہا ہے۔ یہ موت کی کثرت اور اتنی تیزی کے ساتھ نوجوانوں کا اٹھ جانا، اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں کو شعور اور احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرا رہیں۔ تیسری چیز رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے نماز کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے ملا کرتی ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اپنی آنکھوں کو نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ۔ یہ پیغمبر کا میسج ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ نماز کے ذریعے سے سکون ملتا ہے۔ آج گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟
5 बच्चे कमाने वाले हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं है। लाखों का इनकम है, हजारों का इनकम है, 8-10 आदमी पर मुश्तमिल मेंबर्स का घर आराम से उतने पैसे में चल सकता है, गुजारा हो सकता है सबका, फिर भी महीना पूरा होने से पहले इंसान मकरूज हो जा रहा है, कर्ज में डूब जा रहा है, कभी बीमारी के बहाने, कभी और किसी चीज के बहाने, आखिर हमारे मालों में बेबरकती की वजह है। अच्छी तरह याद रखिए, जो इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी का सुकून और उसके माल की बरकत को उठा लेता है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए इंसान अपने रब से बात करता है, अपने अल्लाह से गुफ्तगू करता है। और याद रखिए, नमाज ही वो एक ऐसा अमल है जिसके बाद अगर कोई इंसान अल्लाह से मांगे तो अल्लाह बहुत जल्द इनायत फरमाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़े और अच्छी तरह नमाज पढ़े, रुकू सजदा ढंग से करे और उसके बाद लम यसअलिल्लाह तआला इल्ला आताहु आजिलन औ आजिलन, पैगंबर ने फरमाया अगर कोई मुसलमान वजू करे और नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसके बाद मांगे जाने वाली दुआ को कबूल फरमाता है, चाहे तो फौरन वो चीज दे दे जो मांग रहा है या कुछ देर के बाद दे, लेकिन अल्लाह देता जरूर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने एक गरीब सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर घर में कुछ नहीं है, घर के लोग बहुत परेशान हैं। पैगंबर ने फरमाया जा वजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह नवाजेगा। गए वजू किए, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर घर में आकर पूछा क्या कुछ आया कहीं से? बेगम ने कहा कहीं से नहीं आया। कहा कि फिर मैं जाकर नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज में मेरे वजू में कमी हो सकती है, लेकिन जब पैगंबर ने फरमा दिया है कि नमाज पढ़ो अल्लाह तुम्हें रोजी अता फरमाएगा, तो पैगंबर की बात अपनी जगह बिल्कुल बरहक है। मेरी नमाज में या मेरे वजू में कोई कमी है कि अब तक इंतजाम नहीं हो पाया। दोबारा गए, नमाज पढ़ा, फिर आए, पूछा कुछ हुआ कहा कि नहीं, फिर दोबारा गए, वजू किया, नमाज पढ़ी, फिर आकर पूछा कुछ आया। घर के अंदर एक चक्की थी, पहले चक्की रहती थी, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस चक्की में गल्ला डाला और अपनी कुदरत से चक्की को चलाया। चक्की चल रही है, गल्ला उसमें डाला जा रहा है, आटा बाहर आ रहा है। घर की औरत ने, बेगम ने घर के सारे बर्तन को भर लिया आटे से, लेकिन फिर भी आटा आ रहा है, चक्की चल रही है। उठाकर देख लिया बेगम ने कि आखिर ये आटा आ रहा है कहां से और गल्ला इसमें कहां से डाला जा रहा है। चक्की का एक पार्ट उठाकर देख लिया, ये उसके बाद वो आटा आना बंद हो गया। सहाबी रसूल ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर ये वाक़या पेश आया, मैंने 3 मरतबा नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्लाह ने ये दिया, लेकिन बेगम ने देख लिया, उसके बाद आटा आना बंद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तेरी बीवी चक्की के पार्ट को उठाकर न देखती, अल्लाह क़यामत तक उस चक्की को चलाता रहता, उसमें से आटा आता रहता। ऐ न्याय के मुसलमानों, जो अल्लाह अपनी कुदरत से, अपने करम से, अपने फजल से और अपनी ताकत और अपनी शान से बगैर गेहूं के गेहूं डाल सकता है, बगैर चक्की चलाने वाले इंसान के चक्की को खुद से चलवा सकता है, क्या वो अल्लाह हमारे 50,000 रुपये में बरकत नहीं डाल सकता? लेकिन बरकत है, सुकून घरों का खत्म हो गया है।
تاخر کے آنے کے باوجود چہرے اطمینان نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کے پابند بنے گئے انشاءاللہ. حضرت عطا ارزق ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نہایت ہی غریب، اس زمانے میں غربت عام تھی. بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں، جاؤ کچھ لے کر آ جاؤ. پیسہ بھی نہیں ہے کہ کچھ لے کر آئے. ان کا ایک دوست کا بڑھئی کا کام کرتا تھا، انہیں کے پاس گئے، کہا کچھ ہے تو دے دو، بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا. کہا کہ کچھ نہیں ہے. ہاں بڑھئی کا کام میں کرتا ہوں، لکڑی کا برادہ جو بالکل پاؤڈر کی طرح ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ برادہ میرے پاس ہے، یہ لے کر جانا چاہو تو لے کر چلے جاؤ، آپ سلگاؤ گے تو پانی گرم کرنے میں کام آ جائے گا. حضرت عطا ارزق ایک تھیلے میں لکڑی کا برادہ و پاؤڈر رکھتے ہیں اور لے کر بوجھل قدموں کے ساتھ، بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کچھ نہیں انتظام ہوا، میں گھر والوں کو کیا کہوں گا. بہرحال سوچتے سوچتے گھر کے پاس گئے اور باؤنڈری کے باہر سے ہی وہ تھیلا باؤنڈری کے اندر ڈال دیا اور بیگم پوچھے گی کہ کچھ لائے نہیں، گئے تھے کیا ہوا. اس ڈر سے وہ چلے گئے اور عشاء کی نماز تک نماز میں مصروف رہے. اور کچھ دیر کے بعد، عشاء کی کچھ دیر کے بعد گھر میں آئے. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید بیگم اور بچے سو گئے ہوں گے، میں جاؤں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کچھ سودا کیوں نہیں لے کر آئے کہ کچھ کھانا پکایا جاتا، بچوں کو کھلایا جاتا، ہم بھی کھا لیتے. جب گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ بیوی روٹی پکا رہی ہے. بہرحال کھایا پیا، آرام سے سو گئے. جب کل ہو کر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ کل جہاں سے جس دکان سے آٹا لائے تھے اسی دکان سے آپ ہمیشہ راشن لایا کیجیے گا. وہ آٹا بڑا اچھا تھا. حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں وہیں سے لاؤں گا. باہر حضرت چلے گئے. سن کر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جو اللہ لکڑی کے برادے کو، پاؤڈر کو آٹے میں بدل سکتا ہے اور آٹا اس کو بنا سکتا ہے، کیا ہمارے گھر کی بے سکونی کو سکون سے بدل نہیں سکتا؟ کیا ہمارے گھر کی بے برکتی کو برکت سے بدل نہیں سکتا؟ کیا ہمارے گھر کی بے چینی کو چین سے بدل نہیں سکتا؟ کیا وہ ہماری بیماری کو صحت سے بدل نہیں سکتا؟ کیا ہمارے غم کو خوشی سے بدل نہیں سکتا؟ کیا ہمارے آپسی اختلاف کو محبت سے بدل نہیں سکتا؟ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور نمازوں کے پابند بن جائیں. پابند بنیں گے انشاءاللہ. ہماری مستورات، ہماری عورتیں، ان کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا. اللہ پاک نے ان کو بنانے اور بگاڑنے کی طاقت دی ہے. ان کو بنانے اور بگاڑنے کی طاقت دی ہے. اگر ہماری عورتوں کو، ہماری مستورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی صلاحیت دی ہے. اگر عورت چاہ لے تو اس گھر کا ایک ایک بچہ نمازی بن سکتا ہے، اپنے شوہر کو بھی نمازی بنوا سکتی ہے. جب عورت زبردستی اپنے ساری ضروریات کو اپنے شوہر سے پورے کروا سکتی ہے، اپنے سارے ڈیمانڈ کو پورے کروا سکتی ہے، کیا وہ عورت اپنے شوہر کو نمازی نہیں بن سکتی؟ عورت کا مزاج اگر بنا ہو تو گھر کے مرد اور بچوں کا مزاج بنانا آسان ہے. جب تک ہماری مائیں نمازوں کی پابند تھی، جب تک ہماری مائیں وضو بنا کر مصلی پر بیٹھ کر
قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب تک ہماری ماں ذکر و تسبیح کیا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب شوہر کمانے کے لیے باہر نکلتا، دکان کھولنے کے لیے باہر نکلتا، یا کہیں اور آفس جانے کے لیے باہر نکلتا، تو اس زمانے کی عورتیں مصلی بچھا کر، جائے نماز بچھا کر نماز میں مشغول ہو جاتی تھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ میرا شوہر کمانے گیا ہے، تو برکت والی روزی اس کو عطا کر۔ لیکن آج حال یہ ہے، فوراً ڈیمانڈ کی پرچی کمائی جاتی ہے تو آنا تو یہ سب سامان لے کر آنا۔ اللہ کی بندی یہ آدمی سامان لائے گا کہاں سے جب تک خدا اسے برکت والی روزی نہ دے؟ جو ایک زمانہ تھا ہماری مستورات شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر برکت والی روزی کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ جب سے ہماری مستورات نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، نمازوں کی پابندی ختم کر دی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ 1 بجے رات تک ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے نوجوان بچے فیس بک پر لگے رہتے ہیں، یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ 5 وقت کی نماز میں لگتا ہے، 5 گھنٹہ موبائل کو دینے کو تیار ہے، لیکن 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اللہ کو دینے کو تیار نہیں۔ ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے یاد رکھیں، یہ فیس بک کا جو لفظ ہے، اللہ پاک ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ فیس کے معنی آتے ہیں چہرہ کے، بک کے معنی آتے ہیں کتاب کے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، قیامت کے دن 2 طرح کے چہرے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں رات سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، چہرہ بہت نورانی ہوگا، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو کالے پڑے ہوں گے، بہت بدصورت چہرے ہوں گے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اور اس کا اپوزٹ بھی اللہ نے بیان کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا چہرہ سفید ہوگا، چمکدار ہوگا، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا وہ کامیاب انسان ہوگا، جس کا چہرہ کالا ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا وہ انسان جہنمی ہوگا۔ اے پیارے کے نوجوان، ہمارے بچوں اور بچیوں، اگر چاہتے ہو اور چاہتی ہو قیامت کے دن ہمارا چہرہ خوبصورت اور چمکدار، روشن اور نورانی بنا رہے، اور ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے، تو آپ طے کرو کہ فیس بک کا استعمال ہم غلط نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اسلام کو پھیلانے کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی بالکل لازم ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ جب سے ہماری مائیں قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ چھوڑ دی ہیں، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول کے باہر ہو گئے۔ جب ہماری مائیں اللہ کی نہیں ہوئی تو بچے ان کی کیسے ہو گئے؟ اسمع تسمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم اللہ کی بات مانو، پھر اللہ ساری دنیا کو تمہاری بات ماننے پر مجبور کرے۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ صحابی رسول افریقہ کے جنگل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں
اے جنگل کے جانوروں، درندوں، اس جنگل کو خالی کر دو۔ اِنَّا كُنَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ہم یہاں اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ابھی خالی نہیں کرو گے، بعد میں اگر پکڑے جاؤ گے تو فَقْتُلُوهُ، تم سب کو مار دیا جائے گا۔ یہ آواز تھی ایک صحابی کی، کہ سانپ، اے شیر، اے درندے، سب جنگل خالی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی، اور اس صحابی کی آواز کو اللہ نے سارے درندوں، چرندوں، سانپ، بچھو اور شیروں کے کان تک پہنچا دیا۔ ہر جانور اپنے اپنے بچے کو لے کر جنگل خالی کر رہا ہے، پورا جنگل صاف ہو گیا۔ صحابہ نے قیام فرمایا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اے میاری کے مسلمانوں، آخر ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے آواز پر شیر جنگل خالی کر دیا کرتا تھا، شیر بھی بات مانتا تھا، سانپ بھی بات مانتا تھا، بچھو بھی بات مانتا تھا۔ آخر کیا ہو گیا کہ آج ہماری اولاد جس کو ہم نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آج ہماری اولاد جس کو 2 سال تک دودھ پلایا، وہ اولاد جس کے لیے ہم نے رات کی نیند کو قربان کیا، جس کے لیے باپ پیٹ پر پتھر باندھا، ماں بھوکی رہی لیکن بچے کی ضرورت کو پوری کرتی رہی، ماں بھوکی رہی اسکول کی فیس جمع کرتی رہی، ماں بھوکی رہی بچے کی ضرورت پوری کرتی رہی، اس سب کے باوجود، اتنی قربانی دینے کے باوجود کیا وجہ ہے؟ وہی اولاد آج ہماری بات ماننے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں، مصلی بچھا کر اللہ کے دربار میں مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے امام بخاری کی روشنی کو واپس کروا دیا؟ امام بخاری کا جو نام سنتے ہیں مولا، یہ بچپن میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ ماں دعا کیا کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی کو واپس کر دے۔ یہ ماں ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی۔ ایک رات خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے جان تیرا بیٹا اچھا ہو گیا، صبح کو اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی۔ آخر وہ بھی ایک ماں تھی جو اللہ تعالیٰ سے آنکھ کی روشنی مانگ لیا کرتی تھی، نابینا کو بینا کروا دیا کرتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے؟ وجہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، ہم اللہ کو بھول گئے، اس لیے اولاد ہماری نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے مستورات میں طے کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے نماز کی پابندی کریں گے، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور حرام مال سے بچتے رہیے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے 3 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، وہاں نیک کام کا تذکرہ کیا، کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک کام کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز روزہ کی پابندی، صدقہ خیرات کی پابندی، جھوٹ سے بچنا، سچ کو اختیار کرنا، یہ سارے اعمال ضروری ہیں۔ اور دوسری چیز، جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وہاں ماں باپ کی خدمت کا بھی تذکرہ کیا۔ اے میرے بندو، میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتے رہنا۔ اور جہاں نماز کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، پاک مال کھا کر اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کرو گے، اللہ تمہارے سجدے کو قبول فرمائے۔ تو ہم حرام مال سے بھی بچیں گے۔ ایک دوسری وجہ ہمارے گھروں کے اندر بے چینی، بے سکونی کی ہے، گروہ کا پیسہ۔
یہ جو گروپ کا پیسہ ہمارے سماج میں چل پڑا ہے، یاد رکھیے یہ بیاسی لین دین، سود کا لین دین، یہ ہر درجے کا ناجائز کام ہے۔ آپ پوری اسلامی تعلیمات کو اٹھا کر پڑھیں، صرف دو ہی گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ ایک تو یہ من عادی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے کسی ولی کو ستائے گا اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور بہت درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بادشاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، یا تو اس دنیا میں رہنا ہے تو عالم بن کر رہو، او متعلما، نہیں تو اسٹوڈنٹ بن کر رہو، طالب علم بن کر رہو، او سامعہ، اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو علم دین کو سننے والا بنو۔ اگر یہ تینوں نہیں ہو رہا ہے تو محبہ، ان علماء اور حفاظ سے محبت کرنے والے بنو۔ فلا تکن من الخامسہ، پانچویں درجے پہ نہ جانا، جو یہ چاروں کیٹیگری میں نہ ہو، پانچویں کیٹیگری میں چلا جائے وہ مقبول بندہ نہیں، وہ انسان غلط ہے، ناکام انسان۔ علماء کی قدر کیجیے، ان سے محبت رکھیے۔ امام محمد علیہ الرحمہ قبر میں چلے گئے، کسی خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، پوچھا کیا بولی؟ کہا جب میں قبر میں ڈالا گیا تو کانپنے لگا۔ غیب سے آواز آئی محمد کانپتا کیوں ہے؟ کہا یا اللہ کہ حضرت عثمان غنی قبرستان سے گزرتے تھے تو روتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، پتہ نہیں کہ میں قبر میں جاؤں گا تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی، میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا۔ اگر قبر کی منزل آسان ہے تو باقی منزلیں بھی آسان ہیں۔ قبر اگر جنت کا باغ بن گیا تو ہم جنتی بنیں گے، قبر جہنم کا گڑھا بن گیا ہم جہنمی بنیں گے۔ اس ڈر سے کانپ رہے ہیں۔ اللہ نے غیب سے آواز لگائی، اے محمد اگر تجھے قبر کا عذاب دینا ہوتا تو تجھے حافظ قرآن نہ بناتا۔ حافظ قرآن علماء سے بہتر ولی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے حفاظ کی علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا گناہ جس پر اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے وہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں بیعت پر لینا دینا چھوڑ دو ورنہ میں تم سے لڑنے کو تیار ہوں۔ خدا جس سے لڑائی کا اعلان کر دے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس انسان کو کامیاب کر دے یا اس کو خوشی کی زندگی دے دے، اس کے گھر میں سکون دے دے، اس کے گھر کے اندر سے بیماری کو ختم کر دے؟ یاد رکھیے یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب تیار ہیں، نمازوں کی پابندی کریں گے اور یہ کمیٹی اور یہ سود کا پیسہ، گروپ کا جو پیسہ ہے اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ہماری عورتیں ایک 1.5 مہینہ پہلے شاید کسی گروپ کی وجہ سے، اسی لین دین کی وجہ سے ایک ماں اپنی بچی کے ساتھ پانی میں ڈوب کر خودکشی کی تھی۔ یہ ایسا مہلک مرض ہے ہمارے سماج کا اور ایسی بری لت ہے، یہاں کا معلوم نہیں لیکن بعض جگہوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب عورت اس پیسے کو، اس قسط کو ادا نہیں کر پاتی تو پیسہ دینے والا اس کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا ہے، پیسہ دو ورنہ اپنا بدن بیچو۔ یہ صورتحال ہے ابھی، اس لیے اللہ کے واسطے ہم اپنے گھروں سے اس بری لعنت کو اکھاڑ کر پھینکیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کا مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلوائیے، لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم ضرور دلوائیے، جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ ابا کا مقام کیا ہے، اماں کا مرتبہ کیا ہے، اماں سے کس طرح بات کرنا ہے، ابا سے کس طرح بات کرنا ہے، بڑے بھائی سے کس طرح بات کرنا ہے، سماج کے بڑوں سے مربی سے کیسے بات کرنی ہے، یہ جینے کا صحیح طریقہ اس کو معلوم ہو جائے۔ باقی اسکول کی ڈگریاں آپ چاہے جتنی دلوائیے اور ضرور دلوائیے، اسلام کبھی بھی اعلیٰ تعلیم سے، عصری تعلیم سے روکتا نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تم زمانے کے حساب سے چلا کرو، اور ہر زمانے میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ تمہارے کمپٹیشن میں بیٹھنے کے لیے کوئی 100 بار سوچے۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے۔ ہمارے سماج کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے سماج کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمارے سماج کو سائنسداں کی بھی ضرورت ہے، اچھے تعلیم یافتہ ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہمیں دین کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ضرور دلوائیے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو فساد ہے وہ کوئی جاہل نہیں کر رہا۔ اسرائیل کیا انپڑھ ہے، جاہل ہے۔ امریکہ کی حکومت کیا جاہلوں کی حکومت ہے۔ یہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ آخر یہ پڑھے لکھے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ اس ایجوکیشن کی تعلیم دے رہا ہے، اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جس ایجوکیشن کے ذریعے سے بندے کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اللہ کون ہے، اللہ سے جوڑنے والا، اللہ سے تعلق قائم کروانے والا، اللہ سے پہچان کروانے والا ایجوکیشن اسرائیل کے پاس نہیں ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا میں فساد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس تعلیم کو حاصل کرو جس سے تمہارے رب کی پہچان تم کو ہو جائے کہ ہمارا مالک کون، ہمارا خالق کون، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا کون۔ تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم ضرور دلوائیے اور خوب پڑھائیے۔ چند پیسوں کے لالچ میں اپنے بچوں کو کبھی کام پر نہ لگائیے۔ جس عمر میں پڑھنا چاہیے اس عمر میں ضرور پڑھائیے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، اچھا لباس پہننا یہ نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا نبی کی سنت ہے، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا نبی کی سنت ہے، کسی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا یہ نبی کی سنت ہے۔ مسلمانوں نے ہر سنت کو سنت سمجھا، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں نے تعلیم و تربیت اور ایجوکیشن کو پیغمبر کی سنت نہیں سمجھا۔ جھوٹ بولنا حرام ہم نے اس کو حرام سمجھا، نماز چھوڑنا حرام ہے ہم نے اس کو حرام سمجھا، گالی دینا حرام ہے ہم نے اس کو حرام سمجھا، جھوٹ بولنا حرام ہے ہم نے اس کو حرام سمجھا، ظلم کرنا حرام ہے ہم نے اس کو حرام سمجھا، دنیا کے ہر پاپ کو ہم نے حرام سمجھ لیا، لیکن اپنے بچوں کو چند پیسے کے خاطر
ایجوکیشن سے دور رکھا، ہم نے اس کو حرام نہیں سمجھا، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ساتھ میں وقت مدرسے میں بھیج کر اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے کر پہلے مسلمان بنا دیجئے، بعد میں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جو چاہے بنائیے، اور ضرور پڑھائیے اور اچھی سے اچھی ڈگری دلوائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساتھ رہنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے بچے جو پڑھ کر جاتے ہیں، یہ الفاظ سیکھ کر جاتے ہیں، ان کو عمل کرنے کے لیے کہنا کہ بیٹا تو بسم اللہ سیکھ کر آیا ہے، گھر کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو 4 آدمی کی مغفرت ہوتی ہے، ایک پڑھنے والے کی، دوسرے استاد کی، تیسرے ابا کی، چوتھے اماں کی۔ استاد پڑھا کر بھیج رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر یہ سکھائیں، بیٹا لائٹ بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لو، بیٹا برتن اٹھانا ہے بسم اللہ پڑھ لو، بیٹا دسترخوان بچھانا ہے بسم اللہ پڑھ لو۔ بچہ جو سیکھ کر گیا ہے اس کو عملی جامہ پہنچانا، پہنانا ہر گارجین کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم یہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مغفرت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، نانا نانی کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ مرحومہ موجودہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بغل میں قبرستان ہے، یا اللہ یہ قبروں میں چلے گئے تیرے حوالے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ مولا کریم اس رات میں ہم سب ہاتھ پھیلا کر ان کی حق میں مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا کریم اس قبرستان کے سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع اور کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ تیرے بہت سارے خوش نصیب بندے اور بندیاں ایسی ہیں جن کو تو قبروں کے اندر جنت کا بستر عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ اس قبرستان کے مرحومین مرحومات کو ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں اتار دے، رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سبوں کو اس قبرستان میں جانا ہے۔ یا اللہ ہم ان کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر لے گئے اور قبر میں ڈال کر آئے۔ یا اللہ ایک وقت آئے گا ہمیں بھی کاندھوں پر لاد کر لوگ لے جائیں گے اور مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ یا اللہ اس سے پہلے تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نمازوں سے غافل رہے، یا اللہ ہم ناپاک رہتے رہے۔ یا اللہ ہمارا بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مولا کریم ہم اس جرم سے معافی مانگتے ہیں، اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی کمائی میں یا اللہ ان کو حلال بابرکت وسعت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار بیٹھے ہیں ان کے لیے حلال کمائی کا ذریعہ بنا دے، جو جن کے گھروں میں غیر شادی شدہ لڑکے و لڑکیاں ہیں اور ماں باپ شادی کے لیے پریشان ہیں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، مولا بہترین رشتہ نصیب فرما دے، نیک اور صالح جوڑا عطا فرما دے۔ جو بہت سارے شادی شدہ حضرات بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کی گود کو نیک اور صالح اولاد سے بھر دے، یا اللہ ان کے گھروں میں اولاد کے پھول کھلا دے، یا اللہ اولاد کے پھول کھلا دے، اس نعمت سے بھی مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے نوجوان باہر رہتے ہیں، یا بہت سارے نوجوان ہیں یہاں ہیں اور نوجوانوں نے اس اجلاس کو سجایا ہے، مولا کریم سارے نوجوانوں کو بہترین جزا نصیب فرما، جو جہاں ہے وہاں عزت کی زندگی نصیب فرما، عافیت کی روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، چھوٹے بڑے تمام حادثات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ نوجوان تیرے دین کی بہت بڑی فوج ہے، یا اللہ مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے، یا اللہ اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، غلط راستے سے بچا دے، فیس بک کا غلط استعمال کرنے سے بچا دے، یوٹیوب کا غلط استعمال کرنے سے بچا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، یا اللہ سچ بولنے کا پابند بنا دے، اچھے کام کا پابند بنا دے، برے کاموں سے حفاظت فرما دے۔ مولا کریم یہ جہاں رہیں ہر جگہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے اس کو سجایا ہے یا تعاون کیا ہے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما۔ یا مولا کریم یہاں ہمارے بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، یا اللہ مربی حضرات گارڈین بیٹھے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان مربی حضرات کا، بوڑھوں کا، بزرگوں کا سایہ اس سماج پر عافیت کے ساتھ تعدیر قائم فرما دے، والدین کی عمر میں عافیت اور صحت سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ ہمارے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ چلے جائیں گے تب دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے سروں کے اوپر آسمان کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ یا اللہ یہ بے غرض دعائیں دینے والی نعمت ہے، یا اللہ بے غرض ہمارے لیے محبت کرنے والے ہیں، مولا کریم ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں امن اور سکون نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن سکون نصیب فرما، یا اللہ ہماری اس بستی میں امن سکون نصیب فرما، آپس میں پیار و محبت نصیب فرما، آپس کے اختلاف کی جگہ اتحاد نصیب فرما دے، نفرت کی جگہ محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضرات علماء کرام کتنی دیر تک بیٹھے رہے ہیں، مولا کریم ان کی بہت ساری برکتیں ہیں، یہ بڑے باوقار لوگ ہیں، ان کی دعاؤں میں سبوں کا حصہ شامل فرما دے، ان کی زندگیوں کو بھی آباد فرما دے۔ یا اللہ ان کا سایہ عاطفت پوری امت کا تاجر قائم فرما دے۔ یا اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بھی بچا دے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بچا دے، عافیت کی زندگی نصیب فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما، سبوں کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، سبوں کے گھروں میں پیار و محبت نصیب فرما، بے برکتی کی جگہ برکت عطا فرما دے، اختلاف کی جگہ اتحاد گھروں میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عزت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی نہیں مانگ سکے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہتر ہے، اس بستی کے لیے بہتر ہے۔ مولا کریم وہ ساری بھلائیاں اپنے فضل و کرم سے سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا